دوستو، حقیقت جانوں کی حقیقت سے بھری ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو یہودیوں کے مکر و فریب کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور وہ دیوار گریہ پر رو رو کر کس کے آنے کی دعا کر رہے ہیں اور دجال کا ان سے کیا رشتہ ہے۔ اللہ پاک کی سب سے چہیتی قوم ہونے کے باوجود قرآن میں اللہ نے اس قوم پر بار بار لعنت کیوں بھیجی ہے، آج ہم پردہ ہٹائیں گے اس حقیقت سے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتی رہی اور ہر جگہ سے اس قوم کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا۔ اگر ہم یہودیوں کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں تو اس کی تاریخ کافی پرانی اور دلچسپ ہے۔ قرآن مجید میں یہودی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے بہت مرتبہ ذکر میں لایا گیا ہے، جس کے معنی اسرائیل کی اولاد ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ مصر سے ہجرت اور یورپ میں ہوئے ہولوکاسٹ تک یہودیوں کی تاریخ ہزار انتشار سے بھری پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی قوم رہی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت انعامات کیں اور حتیٰ کہ ان پر من و سلوہ یعنی آسمانی رزق بھی اتارا، لیکن بدقسمتی سے ان سب نوازشات کے باوجود اس قوم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی گزاری ہے۔ یہ قوم مکر و فریب اور دھوکے اور چال بازی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، اور اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں اس قوم پر متعدد بار لعنت کی ہے۔ اللہ پاک نے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل قوم میں ہی بھیجے، اور اسی لیے یہودی ابھی تک خود کو نبیوں کی پاک نسل تصور کرتے ہیں، اور آج بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ پاک ان پر دوبارہ اپنی نوازش اور انعام کرے گا اور ان کے لیے ایک مسیحا بھیجے گا جو پھر سے یہودی قوم کو پوری دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ دلائے گا، جس کو مسلمانان عالم دجال کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہودی اسی دجال کی نسبت کو اپنے آنے والے اچھے دور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی دور میں بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اللہ کی چہیتی قوم تھی، اور اللہ پاک نے اس قوم پر اپنا انعام نازل کیا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ پاک کی مسلسل نافرمانی میں لگی رہی اور ہر بات پر اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے شرط رکھ دیتی، یعنی اگر تمہارا خدا ایسا کر کے دکھائے گا تو ہم اس کو رب مان لیں گے، اگر تمہارا خدا ویسا کر کے دکھائے گا تو ہم اس کو رب مان لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خواہشات کو پورا بھی کیا، لیکن پھر بھی یہ قوم نقل و فریب سے باز نہ آئی۔ اسی وجہ سے یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے غیظ و غضب اور عذاب و لعنت کا حقدار ٹھہرایا۔ یہودی قوم وعدہ خلافی میں بہت آگے تھی، اور یہ لوگ اللہ کی بھیجی آیت کو اپنی مرضی کا مطلب دے کر آگے فروخت کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات کے لیے سمندر میں راستہ ملنے اور اللہ کے حکم سے آسمانی رزق یعنی من و سلوہ ملنے، صحرا کی کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا بندوبست ہونے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا کر ایک جادوگر کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تقاضا کر ڈالا کہ جیسے یہ بچھڑا بولتا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی تمہارے خدا کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لا سکتے۔
فرعون سے نجات کے بعد ایک بستی میں داخل ہوتے وقت اللہ نے ان کو حتہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کو کہا، لیکن اس قوم نے اس لفظ کو بھی ادا کرنے کے بجائے اس لفظ کو ہی تبدیل کر کے بولنا شروع کر دیا، حالانکہ اس لفظ کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، اور یہ قوم جان بوجھ کر اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بستی میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ اس قوم نے تقاضا کیا کہ ہر قبیلے کا الگ پانی کا بندوبست کیا جائے، لہٰذا اللہ پاک نے اس 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، لیکن پھر بھی اس قوم نے مکر و فریب کی عادت نہیں بدلی۔ اس قوم نے نبیوں کو قتل کرنے اور تنگ کرنے میں بھی اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروانے، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دینے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش میں بھی اس قوم کا ہی کردار ہے۔ یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس قوم کو زمین کی قیادت سے ہٹا کر مسلمانوں کو قیادت سونپ دی، اور یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی نبیوں کی وارث ہے، لہٰذا ہم لوگ بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ برملا کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی لوگوں کو ایک نبی کے آنے کی بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈرو اس وقت سے جب نبی آئے گا، پھر ہم تم سب سے نمٹ لیں گے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہی یہودی ان کے بدترین دشمن بن گئے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہوگا۔ یہ قوم ہمیشہ فساد اور ایک دوسرے کو لڑوانے میں پیش رہی، اور آج جس کی زندہ مثال فلسطین ہے، جہاں یہودیوں نے بڑی مکاری سے قبضہ کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور دن بدن یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں باقی کفار ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور جادو کو حضرت سلیمان کی سنت قرار دیتے تھے، جبکہ قرآن پاک میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے شیطانی اور جادوئی طاقتوں کے خلاف جنگ کی، اور اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور دیگر حیوانات پر بادشاہت بھی عطا کی۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے بظاہر رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن جان بوجھ کر رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب تھا سن اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان بوجھ کر کریت کر سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں کو ان کے خلاف اکساتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امان دی تو خیبر میں بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانا شروع کی تو وحی کے ذریعے بنی اسرائیل کی حقیقت کو بیان کیا، تو یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن تصور کرنا شروع ہو گئے کہ حضرت جبرائیل ان کی تاریخ کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ العمران آیت نمبر 181 میں فرمایا، وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 55، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت صرف قرآن مجید میں ہی نہیں ملتی، بلکہ اگر ہم ان پر نازل کی ہوئی کتاب اور صحیفوں یعنی زبور، ڈیوٹرونومی، جرمیہ اور عیسیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اور لعنت کی ہے۔
مثال کے طور پر زبور چیپٹر نمبر 106 کو پڑھا جائے تو اس میں اللہ پاک نے اس قوم کی نافرمانی اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے اس قوم کو دھمکی دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم ظاہر کرنے کے لیے مخالفت کی تاکہ ان کو صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دوسری قوموں میں ذلیل و خوار کرے اور انہیں ملک ملک میں تتر بتر کر دے۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی یہ دھمکی یہودی قوم پر پوری ہوتی جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ جب بنی اسرائیل سرکشی، وعدہ خلافی اور بد کرداری میں ملوث ہو گئے تو اللہ پاک نے اپنی دی ہوئی یہ قسم پوری کر دی اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے، جو بابل موجودہ عراق کا بادشاہ تھا، یہودیوں پر حملہ کر دیا اور یہودی بستیوں کو جلا دیا اور 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس نے یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہیکل سلیمانی کو گرائیں۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدس ہیکل سلیمانی کو گرایا۔ 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بخت نصر اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے آیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ یہ قوم 70 سال تک غلامی کی زندگی بسر کرتی رہی۔ اس کے بعد سائرس بادشاہ، جس کو ہم بادشاہ ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں، بابل یعنی عراق پر حملہ آور ہوا۔ سائرس یعنی ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا، لہٰذا اس نے یہودیوں کو آزاد کر دیا اور اس کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور نیا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے میں بھی مدد کی۔ یہودیوں نے اپنی مکر و فریب کی عادت پھر بھی نہ چھوڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سازشوں سے مصلوب کروا دیا۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب ٹائٹس کی شکل میں نازل ہوا، جو بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر صفائے ہستی سے مٹا دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا، اور اس طرح یہودی پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ یہودی پوری دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے اور بکھر گئے۔ یورپ میں کئی ممالک میں آباد ہوئے لیکن ان کا کوئی ملک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے چالاک دماغ اور فسادی سوچ کی مدد سے پھر پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے کوشش کی، دنیا کو اپنے سودی اور بینکاری نظام سے اپنی مٹھی میں کر لیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر اللہ نے یہودیوں پر عذاب نازل کیا جس کا نام تھا اڈولف ہٹلر۔ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا تھا اور اس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران لاکھوں یہودیوں کو آگ کی بھٹیوں میں زندہ جلا دیا۔ ہٹلر کی فوج کو یہودی کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر تھا، لہٰذا پورے یورپ میں ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا، جس کو آج بھی دنیا ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ 1900 سال تک در بدر ہونے کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو برطانیہ نے فلسطین میں اسرائیل کو جنم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چالاک اور عیار قوم فلسطین پر قبضہ کر بیٹھی اور یروشلم اب اسرائیل کا نام نہاد دارالحکومت ہے۔ آج بھی یہودی دیوار گریہ، جو کہ ہیکل سلیمانی دوئم کی باقیات میں سے ایک دیوار ہے، پر ماتھا مار مار کر روتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کو یاد کرتے ہیں اور اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہودی اس وقت
خود کو اتنا طاقتور کر چکے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور بھی اسرائیل کے آگے بے بس ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل نے اوباما کے دور حکومت میں فلسطین کے سویلین علاقوں پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ مسلم بچے اور خواتین شہید ہو گئے۔ جب ہلری کلنٹن سویلین ڈیتھس کے معاملے کو لے کر اسرائیل گئی تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے دو ٹوک الفاظ میں ہلری کلنٹن کو کہا، I'm sure you understand that Israel will have to take whatever action is necessary to defend its people. This is something that I don't have to explain to Americans. I know that President Obama, you and the American people understand that perfectly well. And I thank you once again for your support. Welcome to Jerusalem. ناظرین، یہ تمام مسلم ممالک اور مسلم امہ کے لیے خطرے کی علامت ہے اور پوری مسلم امہ کو یہود و نصارہ کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک پاکستان اور مسلم امہ کی حفاظت فرمائے اور ان کو یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔